بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کی حکومت کے دوران عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی یا وہ کسی کے ظلم کا شکار ہوتا تو خلیفہ کا دروازہ انصاف کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا۔ آج رمضان کے 30 روزے پورے ہو چکے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید محل کی چھت پر اپنے درباری وزراء کے ہمراہ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطلع صاف تھا، اس لیے چاند بڑی آسانی سے نظر آ گیا۔ پورا بغداد شہر عید کی تیاریوں میں لگ گیا۔ بازاروں میں دکانیں سجنے لگی، خرید و فروخت کی دھوم مچ گئی۔ کیا امیر کیا غریب، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ خلیفہ کی طرف سے غرباء اور یتیموں کو مفت میں اناج اور کپڑے تقسیم کیے جانے لگے تاکہ کوئی بھی مستحق عید کی خوشی سے محروم نہ رہ جائے۔ مگر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی خوشی کے موقع پر بغداد شہر میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنی بدنصیبی کا رونا رو رہا ہے؟ دیکھا جائے تو یہ بات بھی سچ تھی۔ شہر کے ایک مشہور چوراہے کے قریب ایک پرانا کھنڈر تھا جو کسی زمانے میں کسی بادشاہ کا محل رہا ہوگا، جس کی خستہ حال دیواریں شاندار ماضی کی داستان سنا رہی تھیں۔ کھنڈر کے نزدیک ایک سوکھا ہوا بند فوارہ بھی تھا جو شاید کبھی پانی کی ٹھنڈی پھواریں فضا میں بکھیرتا تھا۔ فوارے کے گرد ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور اس کے پاس یہ ایک گول لال پتھر بھی گڑا ہوا تھا۔ اسی لال پتھر پر وہ شخص کھڑا ہو کر چلا رہا تھا اور اپنی زبوں حالی بیان کر رہا تھا۔ حلیہ عجیب و غریب، صورت شکل سے کئی دن کا بھوکا، چہرے پر گال کی ہڈیاں صاف نظر آتی تھیں، بدن پر لباس کے نام پر میلے کچیلے چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ روزانہ سوکھے بند فوارے کے پاس آتا اور گول لال پتھر پر کھڑا ہو جاتا، پھر شہر بغداد والوں کو اپنی بدنصیبی کی داستان سناتا۔ وہ کہتا، سن لو اے بغداد کے خوش نصیب باشندوں، میں اس روئے زمین پر سب سے بدنصیب انسان ہوں۔ میری زندگی اس سوکھے بند فوارے جیسی ہے جو صرف نظر آتا ہے مگر کسی کام کا نہیں۔ میرے لیے کوئی کام نہیں ہے، نہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ اس کے منہ سے آہ نکلی، پھر اس نے ہلال عید کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ اس خوشی کے موقع پر دانہ پانی کا انتظام، شاید میری زندگی اس ویران کھنڈر کے زیر سایہ تمام ہو جائے گی۔ کھنڈر جہاں میں رہتا ہوں، جس کی دیواریں خستہ اور شکستہ، ہر وقت جس کے گرنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اے میرے خدا، اے سارے جہان کے مالک، دیکھ تیرا یہ بندہ کتنا بدنصیب ہے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ چوراہے سے گزرنے والے راہگیروں کے لیے یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ سبھی اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہاں سے گزر جاتے۔ ایک دن کسی درویش کا وہاں سے گزر ہوا جو گا رہا تھا، کیا بھروسہ زندگی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ عبداللہ کے کانوں میں اس کی آواز پڑی۔ وہ فوراً درویش سے مخاطب ہوا، اے نیک انسان، مگر یہاں تو اپنی زندگی اس سوکھے بند فوارے جیسی ہے جس میں پانی ہی نہیں، اور پانی نہیں تو بلبلا کہاں سے آئے گا؟ درویش نے جواب دیا، مایوس مت ہو بندے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے دن بہت جلد پلٹ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق چوراہے پر فوارے کے نزدیک گول لال پتھر پر کھڑا تھا اور اپنا دکھڑا رو رو کر سنا رہا تھا کہ ایک زنانہ کرخت آواز نے اسے چونکا دیا، تم کاہل اور کامچور انسان ہو۔ عبداللہ کی بیوی گلنار قہر آلود نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی، پھر بولی، دنیا میں کام کرنے والے کے لیے کام کی کوئی کمی نہیں، دیکھ مجھے اکیلے ان بچوں کا پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ گلنار کے پیچھے 4 بچے غلیظ کپڑوں میں ملبوس ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے کھڑے تھے۔ کم از کم اپنی اولاد کا تو خیال کرو، تو پھر آ گئی میری پریشانیوں میں اضافہ کرنے۔ عبداللہ بیزاری سے بولا، جانے میری حالت کب بدلے گی؟ کامچور اور کاہل انسان، اس طرح صرف بولنے سے حالت نہیں بدلتی۔ کوئی ڈھنگ کا کام کرو، خلیفہ کے دربار میں جاؤ، تمہیں کسی کام پر لگا دیا جائے گا، یا پھر دربار میں پہنچ کر کوئی راہ نکالو۔ اس طرح سرے راہ چلانے سے اور یہاں کھڑے ہو کر اپنی بدنصیبی کی کہانی سنانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس بربادی کے تم خود ذمہ دار ہو۔ ہاتھ پاؤں ہلاؤ، خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، دماغ ہے سوچنے کے لیے، اور کچھ بھی کام کر کے پیسہ حاصل کرو۔ 2 دنوں سے نان کا ایک ٹکڑا بھی منہ میں نہیں پڑا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ بے حس انسان، گلنار نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ عبداللہ بولا، تو سمجھتی ہے کہ میں کاہل اور کامچور ہوں؟ ارے پگلی، میری یہ ناتواں حالت دیکھ کر کون خدا کا بندہ مجھے کام دے گا؟ دیکھ میری طرف، کیا میں بوجھ اٹھانے کے لائق ہوں؟ میں کمزور اور ناتواں ہو گیا ہوں۔ جب سے میں نے اس حیرت انگیز اور انجانے خواب کو دیکھا ہے، میرا چین و سکون غارت ہو گیا ہے۔ میں بے حال ہو گیا ہوں، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی ہے۔ راتوں کو جب بھی بستر پر سوتا ہوں، مجھے وہی انجانہ خواب نظر آتا ہے۔ یہ خواب شاید میری جان لے لے گا۔ میں خود بہت عاجز آ چکا ہوں۔ اب تو میں دن میں بھی کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔
مجھے اب کسی بھی صورت قاہرہ چلے جانا چاہیے، شاید میری تقدیر وہیں بدلے گی۔ گلنار آگ بگولا ہو کر بولی، بے وقوف آدمی، تم قاہرہ جاؤ گے صرف اس خواب کے لیے جس کا کوئی سر پیر نہیں؟ خواب جھوٹے ہوتے ہیں جن کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں خوب سمجھتی ہوں تم اپنی بیوی بچوں سے پیچھا چھڑا کر قاہرہ بھاگ جانا چاہتے ہو، مگر کان کھول کر سن لو، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، ہمیں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں خلیفہ ہارون کے سامنے تمہاری شکایت کر دوں گی اور تم جیل کی چار دیواری میں بیٹھ کر پتھر پھوڑو گے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہی جاتی ہے، اپنے مزے کا خیز خواب کا قصہ اب مجھے مت سنانا، سمجھے؟ اتنا کہہ کر گلنار کھنڈر کی طرف اپنے ٹھکانے میں چلی گئی اور اس کے پیچھے چاروں بچے بھی چلے گئے۔ گلنار بیچاری مٹی کے برتن بناتی اور انہیں بازار میں فروخت کر کے اپنی اور بچوں کی گزر اوقات کرتی۔ ہائے رے قسمت، میں کیا کروں؟ عبداللہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بدبدایا، اب تو مجھے دن میں بھی قاہرہ جانے کا خواب نظر آنے لگتا ہے۔ ہر پل ہر لمحہ، دن ہو یا رات، اس کے کانوں میں بس ایک ہی صدا آ رہی تھی، قاہرہ جاؤ، قاہرہ جاؤ، وہیں جا کر تمہارا نصیب جاگے گا، تمہارے دن پھر جائیں گے، دولت تمہارے قدم چومے گی۔ بیوی پھٹے پرانے کپڑوں کی بجائے ریشمی اطلس اور کم خواب کے کپڑے پہنے گی، بچے شہزادوں کی طرح ریشمی کپڑے پہنیں گے، کھانے کے لیے لذیذ پکوان ہوں گے، رہنے کے لیے کھنڈر کی بجائے بڑا سا مکان ہوگا۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتا اور سوچتا کہ اس کی بیوی گلنار ٹھیک ہی تو کہتی ہے، خواب کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک خواب دیکھنے کے بعد قاہرہ جانے کا مشکل سفر کرنا سراسر نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ بھلا خواب سے بھی کسی کی زندگی کے دن بدلتے ہیں؟ وہ خود پر دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا، نہیں، میں قاہرہ نہیں جاؤں گا۔ اور پھر وہ سوکھے فوارے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر اس کے کانوں میں آواز آنے لگی، قاہرہ جاؤ، قاہرہ جاؤ۔ اس گونج سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اب تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ ہر وقت اس کے اعصاب پر قاہرہ جانے کا بھوت سوار رہنے لگا۔ اگر دن میں بھی آنکھ بند کرتا تو اسے قاہرہ کے محلات اور اس کے مینار دکھائی دیتے۔ اس کا چین و سکون چھن گیا تھا۔ عبداللہ اب آنکھ بند کرتے ڈرتا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی تھی، اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ عبداللہ جس کھنڈر کی دیوار سے لگ کر اپنا ٹھکانہ بنا کر رہتا تھا، پاس ہی ایک پرانا میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ سوداگروں اور مسافروں کے قافلے اکثر وہاں آ کر پڑاؤ ڈالتے اور خیمہ زن ہو جاتے۔ کئی کئی دن سوداگر وہاں قیام کرتے، کنویں کے میٹھے پانی سے فیضیاب ہوتے، شہر میں جا کر تجارت کا سامان فروخت کرتے، نئی نئی چیزیں خریدتے۔ عبداللہ قافلے والوں کے اونٹوں کے چارہ پانی کا انتظام کرتا، تاجروں کی شہر بغداد میں رہنمائی بھی کر دیتا، اور جب کارواں روانہ ہونے لگتا تو قافلے کا سردار عبداللہ کو اس کی خدمت کے عوض نئے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ دینار دیتا۔ فی امان اللہ کہہ کر عبداللہ انہیں رخصت کر دیتا۔ اس طرح اس کے کچھ دن آرام سے کٹ جاتے، مگر قافلے روز روز تو نہیں آتے تھے، کبھی کبھی تو ہفتوں انتظار کرنا پڑتا، جس سے اس کی مالی حالت بگڑ جاتی، فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ اتفاق سے ایک دن عبداللہ کھنڈر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ تاجروں کا ایک قافلہ آ کر ٹھہرا۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، قافلے کے سردار کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اونٹ کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر اونٹوں پر لدے ہوئے سامان کے تھیلوں کو اتروانے لگا، جس میں خشک میوے کا جو، بادام اور اخروٹ بھرے ہوئے تھے۔ سامان اتروانے کے بعد کنویں سے میٹھا پانی لا کر انہیں پلانے لگا۔ قافلے کا سردار بہت خوش ہوا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ جاتے وقت اچھا سا انعام دے گا۔ قافلے کا قیام وہاں کئی دن تک رہا۔ سوداگر اپنا سامان شہر کے بازاروں میں لے کر نکل جاتے اور خرید و فروخت کرتے، ساتھ ہی خلیفہ کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرتے۔ پھر جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو سردار نے اپنے وعدے کے مطابق عبداللہ کو بہت سارا انعام دیا اور کہا، آئندہ جب بھی ہمارا گزر ہوگا ہم یہیں قیام کریں گے اور تمہارے یہاں کا میٹھا شیریں پانی نوش فرمائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ، اب ہمارا قافلہ قاہرہ کی طرف کوچ کرے گا۔ وہ چونک گیا، کیا کہا، قاہرہ؟ عبداللہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، سردار نے جواب دیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب ہمارا قافلہ قاہرہ کی سمت کوچ کرے گا۔ عبداللہ کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ سردار، میں بھی قاہرہ جانے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ قاہرہ لے چلو، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا، میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا، آپ کا احسان مجھ پر قرض۔ قافلے کا سردار ایک لمحہ کچھ سوچتا رہا، پھر گویا ہوا، میری ایک شرط ہے، راستے میں تم قافلے کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرو گے،
منظور ہو تو چلو۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھ۔ عبداللہ فوراً راضی ہو گیا، وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ قدرت نے خود ہی موقع فراہم کر دیا تھا۔ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے آخر کار قافلے کے ساتھ چپکے سے روانہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ عبداللہ نے بغداد کو خیر آباد کہا اور کارواں کے ساتھ ہو لیا۔ جاتے جاتے ایک بار اجڑے ہوئے کھنڈر کو دیکھا۔ ایک ہفتے تک ان کا قافلہ ریگستان کی ریت پر چلتا رہا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخر کار ان کا قافلہ قاہرہ کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ قافلہ کے سردار نے نگہبانوں کو اپنا مقصد بیان کیا۔ انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ قاہرہ کے بازاروں میں چہل پہل ہونے لگی۔ قافلے میں شامل تاجر خادموں کی مدد سے اپنا سامان لے کر بازاروں کی سمت نکل پڑے، اور ان میں جو مسافر تھے وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلے کا سردار بھی عبداللہ کو خدا حافظ کہہ کر ایک جانب چل دیا۔ جب قافلے کے تمام لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے تو عبداللہ تنہا رہ گیا۔ کھلے آسمان میں سورج سر پر آ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس انجان شہر میں کہاں جائے۔ اوپر سے اسے بھوک بھی محسوس ہونے لگی۔ جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ وہ صبر کر کے ہی رہ گیا۔ چلتے چلتے اسے ایک پیاؤ نظر آیا، جہاں جا کر اس نے جی بھر کے پانی پیا۔ اسے کچھ توانائی کا احساس ہوا اور بے مقصد شہر کی گلی کوچے میں اجنبی نگاہوں سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ آخر کار سفر کی تھکان اس پر غالب آ گئی اور وہ تھک کر ایک حویلی نما مکان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ راحت ہوئی، پھر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ جلد ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ نیند میں اسے ایسے لگا جیسے کہیں طوفان آ گیا ہو۔ پھر تیز تیز آوازیں آنے لگی۔ چلو اٹھو بدماش یہاں سے۔ عبداللہ نے سوتے میں ایک قہر آلود آواز سنی جو اسے کانوں میں کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ سامنے کوئی کھڑا تھا۔ لباس سے وہ کوتوال لگا جو خشمگین نگاہوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ عبداللہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اب میری صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں سونے کے لیے کیا یہی جگہ ملی تھی؟ نامعقول انسان، ابھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہاں حضور، عبداللہ سہم کر بولا۔ کوتوال نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی اور طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ میں سب سمجھتا ہوں، آخر میں قاہرہ کے سب سے بڑے قاضی کا خاص آدمی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم بغداد سے یہاں آئے ہو۔ بولو ٹھیک کہا نا؟ ہاں حضور، عبداللہ نے دبی سی آواز میں جواب دیا۔ میں سب سمجھتا ہوں، تم بھیک مانگنے کے مقصد سے یہاں آئے ہو۔ میں یہاں کا کوتوال ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ پورا قاہرہ تم جیسے فقیروں سے بھرا پڑا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کمبخت چلے آتے ہیں۔ میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو بس اپنا خواب۔ چپ رہو، بہانے بازی مت کرو، کوتوال غصے سے چلایا اور ہاتھ میں لیا ڈنڈا زمین پر پٹکا۔ ایک دن سبوں کو جیل میں بند کر دوں گا، ہا ہا ہا۔ اتنا کہہ کر کوتوال نے اپنی لٹکی ہوئی مونچھوں کو بل دیا اور عبداللہ کو دھکیلتا ہوا سڑک پر لے آیا۔ وہ بے بسی سے منت سماجت کرنے لگا، مگر کوتوال نے ایک نہ سنی اور اسے لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل کی کوٹری میں جا کر عبداللہ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ وہاں پہلے سے ہی اس جیسے اور بھی کئی لوگ کسی جرم میں قید تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یا خدا، کہاں پھنس گیا؟ اس خواب کے چکر نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ الہی، یہاں پر میری کسی سے جان نہ پہچان، نہ کسی قسم کی شناسائی، کون میری مدد کو آئے گا؟ اس قید خانے میں تو زندگی ختم ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس سے تو اچھا میں بغداد میں تھا، جہاں میں آزادی سے رہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر ملامت کی۔ ہائے قسمت، یہ دن بھی دیکھنا لکھا تھا۔ دوسرے قیدی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح قید خانے میں کئی روز گزر گئے۔ اس دوران اسے کسی پل چین نہ ملتا اور وہ خواب جو وہ ہمیشہ دیکھا کرتا تھا ایک دفعہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ البتہ نیند میں وہ برابر کروٹیں بدلتا۔ پھر ایک دن وہی کوتوال قید خانے میں آیا، عبداللہ کا گریبان پکڑا اور کرخت آواز میں کہا، چلو آج تمہیں قاضی کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اور اسے ساتھ لے کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیچھے خادم پنکھا جھول رہے تھے۔ قاضی نے ایک نگاہ عبداللہ پر ڈالی، پھر اپنی خشخشی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، اجنبی، کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام عبداللہ ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ قاضی نے دوسرا سوال کیا۔ بغداد سے عالی مرتبہ، اس نے ادب سے جواب دیا۔ بھلا اتنی دور مشقت اٹھا کر سفر کر کے آنے کا مقصد بیان کرو گے؟ عالی مرتبہ، صرف ایک خواب کی وجہ سے جو دن رات مجھے پریشان کیے رہتا ہے۔
عبداللہ بھولے پن سے قاضی کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کیسا خواب؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ تب عبداللہ نے اپنا عجیب و غریب خواب بیان کر دیا جو شب و روز اسے پریشان کیے رہتا تھا۔ اسے صرف قاہرہ دکھائی دیتا اور ایک آواز سنائی دیتی، قاہرہ جاؤ، وہیں قسمت چمکے گی۔ مگر ہائے افسوس، قسمت نے مجھے یہاں لا کر جیل میں پہنچا دیا۔ قاضی کے دربار میں حاضرین اس کی دلچسپ باتیں سن کر ہنسنے لگے۔ قاضی نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاں خاموشی چھا گئی۔ قاضی نے پھر اس سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی بچوں کو پتہ ہے کہ تم قاہرہ آئے ہو؟ نہیں عالی مرتبہ، ایک قافلے کے ہمراہ آ گیا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ تم ایک نادان اور بزدل انسان ہو۔ صرف ایک خواب کی بدولت تم قاہرہ بھاگ آئے۔ بھلا صرف خواب دیکھنے سے تقدیر بدلتی ہے؟ مجھے تم پر رحم آتا ہے اجنبی شخص۔ پھر کچھ سوچ کر دوبارہ کہا، اپنی بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آ گئے ہو، ٹھیک نہیں کیا۔ دیکھو مجھے تمہاری باتیں سن کر رحم آتا ہے، میں تمہیں اس لیے رہا کرتا ہوں اور کچھ اشرفیاں دی جاتی ہیں تاکہ تم بغداد واپس جا سکو اور دوبارہ قاہرہ کی شاہراہ پر دکھائی نہیں دینا، ورنہ تم قید خانے میں سخت سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور سپاہیوں کو اسے رہا کرنے کا اشارہ کیا۔ فیصلہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور قاضی کو دعائیں دینے لگا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اور پوچھا، عالی جناب، میں بغداد کس طرح واپس جاؤں گا؟ قاضی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی خشخشی داڑھی پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور کہا، اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم کیسے بغداد واپس جاتے ہو۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم آج کے بعد قاہرہ کی سڑکوں پر دکھائی نہیں دو گے، اس لیے میری نصیحت پر عمل کرو اور بغداد واپس جا کر کوئی اچھی سی محنت مزدوری کرو اور خواب دیکھنا بند کر دو احمق۔ اتنا کہہ کر قاضی ایک لمحہ کے لیے رکا اور اسے کچھ یاد آ گیا۔ پھر اس نے کہا، سنو اے اجنبی شخص، تیرے خواب پر سے مجھے اپنی خود کی ایک بات یاد آ گئی، وہ میں تمہیں سناتا ہوں، جس سے شاید تمہیں کچھ سبق حاصل ہو اور آئندہ خواب دیکھنے سے توبہ کر لو۔ عبداللہ حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگا۔ قاضی نے کہا، ایک دن میں ایک تھکا دینے والے مقدمہ کا فیصلہ سنا کر گھر آیا۔ تھکن سے چور تھا، بغیر کچھ کھائے پیے اپنے بستر پر چلا گیا۔ نیند نے جلد ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں بغداد پہنچ گیا ہوں، وہاں کی سڑکوں پر پیدل چلے جا رہا ہوں۔ میرے سامنے اچانک ایک پرانا سا پھوٹا کھنڈر آ گیا۔ جھٹ سے عبداللہ بولا، آپ صحیح فرما رہے ہیں حضور، میں اسی کھنڈر میں رہتا ہوں۔ قاضی کو غصہ آ گیا۔ خاموش بے وقوف انسان، بیچ میں مت ٹوک، جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر لوں بولنا نہیں۔ ہاں تو میں نے کھنڈر دیکھا اور اس کے نزدیک ہی ایک خستہ حال حوض تھا جس میں ایک سوکھا بند فوارہ ہے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی۔ عبداللہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس سے رہا نہ گیا، پھر بول اٹھا، آگے کیا دکھائی دیا حضور؟ پھر میرے کانوں میں جیسے کسی نے کہا کہ فوارے کے بازو میں جو لال گول پتھر ہے اس جگہ کی کھدائی کرو۔ کھدائی کے دوران ایک پتھر ملے گا، اس کے نیچے ایک لکڑی کا صندوق ہے جس کے اندر چمڑے کی ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہے، وہاں ایک پرانا خزانہ دفن ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں عالی مرتبہ، تو آپ نے خزانہ حاصل کر لیا؟ عبداللہ کی دلچسپی بڑھی۔ احمق انسان، میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں جو ایک خواب دیکھ کر اس کے لیے بغداد بھاگا چلا جاؤں اور کاندھے پر کدال رکھ کر بغداد کے گلی کوچوں میں اس اجاڑ فوارے کو تلاش کرتا پھروں۔ قاضی نے اسے پھٹکارا، نادان انسان، خواب خواب ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اتنا کہہ کر قاضی خاموش ہو گیا۔ آپ نے ٹھیک ہی کہا حضور، خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کا محل تو قاہرہ میں ہے، بھلا آپ کیوں بغداد مفت میں ہی جانے لگے؟ عبداللہ نے قاضی کی خوشامد کی۔ وہ دوبارہ کسی نئی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ قاضی خوش ہو گیا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ گئی، اس لیے اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے وطن بغداد لوٹ جاؤ جہاں تمہارے بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں حضور، میں آج اور ابھی بغداد روانہ ہو جاؤں گا۔ قاضی نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی خشخشی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ قاضی کے دربار سے نکل کر عبداللہ قاہرہ کی سڑکوں پر کچھ یوں ہی گھومتا پھرتا رہا۔ ایک گلی میں داخل ہوتا اور دوسری گلی سے نکل جاتا۔ قاضی نے اسے منزل کا پتہ بتا دیا تھا۔ وہ آہستہ روی سے آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے ایک تندور نظر آیا۔ وہاں نان بائی سے چند روٹیاں خریدی اور اپنے جھولے میں ڈال لی۔ ہائے قسمت، خواب میں دن رات قاہرہ دیکھا کرتا تھا اور یہاں آ کر قید خانہ کی چار دیواری ملی، مگر شکر ہے خدا کا، اس نے مجھے راستہ دکھا دیا۔
انہی خیالوں میں کھویا ہوا عبداللہ واپس بغداد جانے والی شاہراہ پر پیدل ہی چل پڑا، مگر اب اسے اپنے وجود میں ایک توانائی محسوس ہو رہی تھی، ایک انجانی سی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اس کی صرف ایک ہی کوشش تھی، وہ جلد از جلد بغداد پہنچ جائے۔ اس کے قدم سنگلاخ زمین پر صحرا کی جلتی ریت پر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بھوک لگنے پر جھولے سے روٹی نکال کر کھا لیتا اور مشکیزے سے پانی پی لیتا، اور بس اسی طرح پیدل چلتا رہا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد چلتے چلتے دور سے اسے کھجور کے کچھ درخت نظر آئے۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ دراصل وہ ایک نخلستان تھا جہاں میٹھے پانی کا ایک تالاب تھا۔ عبداللہ بے صبری سے تالاب پر پہنچا اور دونوں ہاتھوں سے ایک اوک بنا کر خوب سیر ہو کر پانی پیا، پھر کھجور کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مگر نخلستان میں سے کچھ چہل پہل لگی۔ وہاں ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ ادھر ادھر اونٹ سوکھی خاردار جھاڑیوں پر منہ مار رہے تھے، شاید کوئی تجارتی قافلہ تھا۔ عبداللہ قافلے کے سردار سے ملا اور اسے معلوم ہوا کہ قافلہ سویرے بغداد کی طرف کوچ کرے گا۔ یہ سن کر عبداللہ خوش ہو گیا اور سردار سے التجا کرنے لگا کہ وہ بھی ان کے ساتھ بغداد چلے گا، مگر اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ سردار ایک رحم دل انسان تھا، اس نے عبداللہ کو ساتھ لے چلنے کا وعدہ کر لیا۔ بدلے میں وہ ان کے تجارتی سامان اور اونٹوں کی دیکھ بھال کرے گا، جس کے لیے عبداللہ راضی ہو گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ قافلے والوں نے الاؤ روشن کیا اور اس کے گرد حالہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے قافلہ روانہ ہو گیا۔ کئی روز کی مسافت کے بعد ان کا سفر ختم ہونے کو آیا۔ انہیں شہر کی فصیل نظر آئی۔ اس کے بعد بلند دروازہ دکھائی دیا۔ قافلے والے وہاں آ کر رک گئے۔ رات ہو چکی تھی اور دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ آخر میں بغداد پہنچ ہی گیا۔ عبداللہ زور سے چلایا۔ وہ اپنے سفر کی تھکان کو بھول چکا تھا۔ جھٹ کود کر اونٹ سے نیچے اترا اور سردار سے رخصت لی۔ سردار نے اسے کچھ تحفے دیے، جسے لے کر وہ روانہ ہو گیا۔ ابھی ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ عبداللہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ بھاگتا ہوا جلد از جلد کھنڈر کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، جہاں پر بند سوکھا فوارہ تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ آخر کار عبداللہ کھنڈر کے قریب فوارے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی نظر فوارے کے بازو میں اس گول لال پتھر پر پڑی، جس کا ذکر قاہرہ میں قاضی نے کیا تھا، جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ روزانہ اپنا دکھڑا سنایا کرتا تھا، جسے وہ ایک عام معمولی سا پتھر سمجھتا تھا، مگر اس پتھر کے نیچے دبی ہوئی اس کے قسمت کے چمکنے کی چابی تھی، جس پر وہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا۔ آس پاس کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نوبت خانے سے پچھلے پہر کا اعلان ہوا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ عبداللہ نے خاموشی سے آس پاس نظر گھمائی۔ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ اب وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ ایک دم رازداری کا کام تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کا کسی کو پتہ چلے۔ اطمینان کرنے کے بعد بے صبری سے کوئی نوکدار چیز تلاش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ایک نوکیلا سا پتھر لگا۔ بس پھر کیا تھا، گول پتھر کے اطراف کی مٹی کو ہٹایا اور نوکیلے پتھر سے اس کے گرد کی مٹی کو کھودنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش سے پتھر ہٹ گیا۔ اس کے نیچے اسے کچھ نظر آیا۔ جانے کہاں سے اس کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی کی تہ ہٹانے لگا۔ کھودتے کھودتے وہاں ایک گڑھا نمودار ہو گیا۔ اچانک اس کے ہاتھ کی انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائیں۔ چاندنی رات کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ روشنی میں اسے لکڑی کا ایک پرانا صندوق دکھائی دیا۔ جلدی سے اس کے اوپر کی مٹی کو صاف کرنے لگا۔ صندوق زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جھٹ سے اسے گڑھے سے باہر نکالا۔ صندوق میں ایک پرانا قفل لگا ہوا تھا، جسے نوکدار پتھر کی ایک ہی مار نے توڑ دیا اور صندوق کو احتیاط سے کھولا۔ اس کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی تھی۔ عبداللہ نے بے چینی سے چمڑے کی تھیلی کو صندوق سے باہر نکالا۔ تھیلی کافی وزندار تھی۔ تھیلی کا منہ چمڑے کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ کھل گیا۔ جب ہی کوئی چیز تھیلی سے نکل کر اس کے پیر پر گری، عبداللہ کی نظر پیر پر پڑی۔ وہ سونے کا ایک سکہ تھا جو چاندنی رات میں چمک رہا تھا۔ اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اسے قاہرہ کا وہ قاضی یاد آ رہا تھا جو خواب کو ایک مذاق مانتا تھا۔ اگر وہ اپنے خواب کو سچ سمجھتا اور بغداد آتا تو یقیناً اسے دولت ملتی۔ واہ رے نصیب، یہ دولت میرے حصہ میں لکھی تھی۔ چمڑے کی تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ عبداللہ نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر اشرفیاں باہر نکالیں۔ اس نے دیکھا کہ اشرفیوں کے ساتھ ہیرے جواہرات اور موتی بھی شامل ہیں۔
اس نے چمڑے کی تھیلی بند کر کے کاندھے پر رکھی اور خاموشی سے کھنڈر کی طرف چپکے سے چل دیا۔ کھنڈر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت کی آڑ سے خلیفہ کے جاسوس عبداللہ کی ساری نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ جب عبداللہ وہاں سے چلا گیا تو دونوں جاسوس درخت کی آڑ سے نکلے اور فوارے کے پاس کھودی ہوئی زمین کو دیکھا۔ پھر وہ خاموشی سے خلیفہ کے محل کی طرف لوٹ گئے۔ دوسری طرف عبداللہ کھنڈر میں داخل ہو کر اپنی کٹیا کے دروازے پر آیا اور آہستہ سے اپنی بیوی گلنار کو پکارنے لگا۔ گلنار کٹیا سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیوں چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا رہے ہو؟ جہاں غائب تھے وہیں ڈوب مرو۔ عبداللہ نرم لہجے میں بولا، تجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا چپ رہ تو صحیح، کچھ بولوں، اپنی زبان کو آرام دے۔ گلنار اسے گھورے جا رہی تھی۔ خدا نے ہماری دعا سن لی ہے، آج سے بلکہ ابھی سے ہمارا شمار امیروں میں ہوگا۔ تیرے کانوں میں سونے کے زیور اور ہاتھوں میں ہیروں کے کڑے ہوں گے، گلے میں نولکھا ہار ہوگا۔ ہمارے بچے پرانے کپڑوں کے بجائے شہزادوں کی طرح ریشمی لباس زیب تن کریں گے۔ گھر میں کام کرنے والے غلام ہوں گے، کھانے پکانے کے لیے خادمائیں ہوں گی۔ تو مجھے کام چور نکھٹو کہتی آئی ہے، مگر اب میں بغداد کا مالدار ترین شخص ہوں۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اپنا ہاتھ چمڑے کی تھیلی پر پھیرا اور تھیلے میں سے ایک سونے کی اشرفی نکال کر اسے دکھائی۔ اشرفی کی چمک دیکھ کر گلنار کی گھگی بن گئی۔ وہ اپنا غصہ بھول گئی، کبھی عبداللہ کی طرف دیکھتی، کبھی اشرفی سے بھری چمڑے کی تھیلی کو۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے اور پھر جلدی سے لپک کر چمڑے کی تھیلی کو عبداللہ سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسرے دن اچانک خلیفہ کے سپاہی کھنڈر میں آئے اور عبداللہ کو گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ خلیفہ نے عبداللہ سے حقیقت جاننا چاہی، تب اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنا خواب اور قاہرہ جانے تک کا حال بیان کر دیا، جسے سن کر خلیفہ ہنسنے لگا اور کہا، نادان انسان، تو ایک خواب دیکھ کر خاموش بیٹھا رہتا تھا اور اپنے نصیب کو روتا تھا، مگر جب تو نے حرکت کی اور اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کا مصرف جانا، اپنے پیروں کو حرکت دی، جس کا صلہ تجھے قدرت نے دے دیا، اب تو سمجھ گیا حرکت میں برکت ہے۔ بیکار بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ کاہلوں کی طرح بیٹھ کر اپنے نصیب کو کوسے۔ جا اور خدا کی عطا کردہ دولت کا صحیح استعمال کر۔ پھر عبداللہ دربار سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ نے بغداد شہر کے اسی چوراہے پر ریشمی کپڑوں کی ایک دکان کھولی، رہنے کے لیے چھوٹی سی ایک حویلی بنوا لی اور کھنڈر کو خیر بات کہا۔ عبداللہ رات کو چین کی نیند سوتا، اب اسے کوئی خواب پریشان نہ کرتا، اس نے اپنا نصیب پا لیا تھا۔ عبداللہ نے ایک اور اہم کام کیا، برسوں سے سوکھے بند فوارے کو پھر سے تعمیر کر کے جاری کروا دیا۔ جہاں پر کھڑے رہنے سے اس کی کایا پلٹ گئی تھی، فوارے کے حوض میں رات دن رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی۔ اسے جب بھی فرصت ملتی وہ وہاں آ کر حوض میں تیرتی ہوئی رنگین مچھلیوں کو دانہ ڈالتا اور خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔